جانتے ہو مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ وہ بیٹیاں ہیں جو اللہ کی جانب سے رحمت بنا کر کے بھیجی گئی ہیں. ان کا قدم جب ان کے ماں کے گھر ہوتا ہے تو یہ ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. جب ان یہ سسرال دلہن بن کر آتی ہے تو سسرال والوں کے لیے رحمت ہوتی ہے, سسرال والوں کے لیے رحمت ہوتی ہے. اس لیے ایسا ماحول مت پیدا کرو کہ آپ کے گھر ناچ نوٹنکی ہو اور اس کے سائے میں بہو قدم رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر ہوگا. اور اس لیے ان سارے کاموں سے بچیے, چونکہ سچ بات بتانا میرا کام ہے. میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہرے کا, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. سچ بات ہے, ایسا نہیں کہ آپ مجھے نذرانہ دیں گے تو میں آپ کی کہوں گا, آپ مجھے کھانا کھلائے تو میں آپ کی تعریف نہیں, میں جس نبی کی تعریف کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں اس کی تعریف کروں گا. وہ خوش ہو گیا تو پورا زمانہ خوش ہو جائے گا. علامہ و مولانا شیر علی آصف پرتاپ بڑے تکبیر رسالہ. اس لیے آپ سنت کے دائرے میں کام کریے. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ, کہ جتنی بھی شادیاں آپ پہلے دیکھ چکے ہوں گے جو سنت کے طریقے سے شادیاں ہوئی ہیں, اللہ اس میں بے پناہ برکت عطا فرمایا ہے, بے پناہ رحمتیں ڈال رکھا ہے. میری دعائیں سو دعائیں ہیں جناب شبلو کے ساتھ, ان کے والدین کے ساتھ, ان کے گھر والوں کے ساتھ, عبد البارک کے ساتھ, میرے دل کی دعائیں ہیں. لیکن ایک پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں میرے بھائی, میں آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے. میں آپ کو گناہوں کے دلدل سے نکالنا چاہتا ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے. اور ہوتا یہی ہے, میرے ایک جملے پر آپ نے عمل کر لیا تو میں یہ سمجھوں گا شیر علی آصفی تمہاری پوری زندگی آج کے اس دلاپور میں وصول ہو گئی ہے. یہ آج کے لوگوں نے ہماری باتوں پر عمل کیا ہے, اور میں کیا ہوں, میری باتوں پر عمل کرو یا نہ کرو, میرے مصطفیٰ کی بات پر تو عمل کرو. میری بات ٹھکرا دو مجھے منظور ہے, لیکن میرے نبی کی بات پر عمل کرو. جس نبی کو منہ دکھانا ہے میدان محشر میں, جس نبی کی شفاعت پر جنت ملنے والی ہے, اگر حسنین کریمین کو ہم راضی نہ کرائیں گے تو حسنین کریمین ہی کے سائن پر ہمیں جنت کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آئے گا. اب دنیا کا دستور دیکھو, یہاں کے لوگ بھی ممبئی رہتے ہیں, کرائے پر رہتے ہوں گے. صبح اٹھے مکان مالک کو گالی دے, دوپہر میں اٹھے مکان مالک کو گالی, شام کو تو کوئی کرائے پر دے گا کمرہ؟ دے گا نہیں دے گا. مکان مالک کو راضی کرو تب نہ کرائے پر کمرہ ملے گا. کرایہ بھی کم ہو جائے گا, 1000 کی جگہ 800. اب مکان مالک ناراض ہے تو ملے گا نہیں, 5000 دو گے تو نہیں دے گے, کرایہ دار بیکار ہے. جب دنیا میں یہ حال ہے تو محشر کا حال کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کو راضی نہیں کرو گے, مصطفیٰ جان احمد راضی نہیں ہوں گے, تو پھر اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ نبی کو راضی کرو, مصطفیٰ جان احمد کی رضا حاصل کرو, اور اپنی شادیوں کو سنت طریقے سے گزار دو تاکہ مصطفیٰ بھی خوش ہو جائیں, حسنین کریمین بھی خوش ہو جائیں, اور اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دل کی دعا ہے جناب یونس صاحب, ان کے بڑے بھائی جناب محمد یوسف صاحب, عیسیٰ صاحب, اور ان کے بچوں پر میرے دل کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شاد و آباد رکھے, اور جو بھی رسم جائز طریقے سے اس شادی میں ہونے والی ہیں اللہ اس میں بے پناہ برکتیں اور رحمتیں فرمائے. جن علماء کو آپ نے دعوت دیا تھا وہ سب کے سب آئے تھے اور اپنی اپنی باری پر اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا کر کے گئے ہیں. جو علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر پھر آپ کے سروں پر دیر تک اللہ تعالیٰ قائم و دائم فرمائے. بس یہ ہے کہ سنت کا خیال رکھیں, سنت طریقے سے کھانا کریں, سنت طریقے سے پانی پیئیں, سنت طریقے سے آپ دعوت کریں. جانتے ہیں دعوتوں میں ہوتا کیا ہے, دعوتوں میں ہوتا کیا, ہم ٹیبل کرسی لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے سماج ہے, آج ہم رواج کے بندھن میں بن چکے ہیں, لیکن میرے بھائی گزارش ہے آپ سے کہ آپ کھانا برباد نہ کیا کریں شادیوں میں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر ہمت نہیں ہے بیچارے کی تو 500 کی دعوت ہوئی ہے تو 1000 کا انتظام کرتا ہے بار, اور کس طریقے سے انتظام کرتا ہے. تھوڑی سی کچی روٹی ہوتی ہے تو پوری کی پوری روٹی زمین پر پھینک دیتے ہیں ٹیبل کے نیچے, اور ٹیبل کے نیچے عزت کے ساتھ نہیں رہتی ہو روٹی, کبھی ہمارے جوتے پڑتے ہیں اس پر, کبھی ہماری چپلیں پڑا کرتی ہے اس پر, ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہی وہ دانہ ہے جسے ایک روٹی کے لیے نہ جانے یہ باپ کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھایا ہوگا, ایک روٹی کی قیمت کے لیے نہ جانے یہ باپ کہاں کہاں گیا ہوگا, کتنے جتن کیے ہوں گے تب جا کر کے ایک روٹی کی قیمت اس کی جیب میں آئی ہوگی. اس ایک روٹی کو
اتنی آسانی کے ساتھ بندہ زمین پر گرا دیتا ہے، اور گراتا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے ہی پیروں سے روندتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب نہیں ہوگی، جب آپ روٹی کی قدر نہیں کرو گے تو آپ کے گھروں میں برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ یہ بتائیے۔ اس لیے اللہ کی نعمت کی قدر کرو۔ کھانا کبھی نہیں کم ہوگا، نمازیں پڑھو، گھر ہوں، مغرب میں پڑھتا ہوں، عشاء میں پڑھتا ہوں، تسبیح بھی پڑھتا ہوں، نفل نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ بتا کہ تیرا دروازہ، تیرا مکان کہاں ہے؟ اس نے کہا مکان روڈ کے کنارے ہے۔ غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں تیرے مکان کا دروازہ کدھر ہے؟ مین گیٹ کدھر ہے؟ اس نے کہا مین گیٹ سڑک کی جانب ہے، راستے کی جانب ہے۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کیا تیرے مین دروازے پر پردہ لگا ہے؟ غور کیجئے، دروازے پر پردہ ہے؟ وہ چپ ہو گیا، چونکہ پردہ نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ بتا دیا، پردہ ہے نہیں۔ دروازے پر پردہ ہے؟ نہیں سرکار، دروازے پر پردہ نہیں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جا اپنے گھر، تیرے لیے کوئی تعویذ و گنڈا نہیں ہے، اپنے گھر میں جا ڈھائی کر دے، گھر کے دروازے پر پردہ کر دے۔ گیا، جاتے وقت تو دل دبا ہوا تھا، آئے تھے تعویذ کے لیے، 2.5 میٹر کا خرچہ اور یہ بڑھا دیا۔ گیا مارکیٹ، کپڑا خریدا، ٹانگ دیا، یوں ٹانگا یوں برکت شروع ہو گئی، ٹانگا برکت شروع ہو گئی۔ 15 دن میں جو بھی کمایا، کھایا، بچایا بھی، کچھ لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ میرے آقا یہ کچھ اشرفی ہے، کچھ قیمت ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا ہو گیا 1 مہینہ؟ کہا نہیں، کہا ابھی تو ہی آیا تھا تو کھانے کے لیے مر رہا تھا، کون سا تعویذ کون سا گنڈا دیا ہے کہ تو کھایا بھی بچایا بھی لے کر میرے پاس بھی آیا ہے؟ اس نے کہا حضور جب سے دروازے پر پردہ لگایا ہو اتنی برکت ہو رہی ہے، اتنی برکت، بچے کھا بھی لیے ہیں، ہم نے بچایا بھی ہے، اور یہ کچھ بچا کر کے آپ کی بارگاہ میں لایا بھی ہے۔ اب کیا ذہن ملا آپ کو؟ ذہن کیا ملا؟ سبق کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اس کی وجہ جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں حضور وجہ تو نہیں جانتا ہوں، بس اتنا جانتا ہوں کہ میرا کام بن گیا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا تیرا مکان روڈ کے کنارے ہے، تیرے مکان کا صدر دروازہ روڈ کی جانب ہے، روڈ سے گزرنے والے بے نمازیوں کی نظر تیرے دروازے سے تیرے مکان کے اندر پڑا کرتی تھی، اور جس مکان میں بے نمازیوں کی نظر پڑتی ہے اللہ اس مکان کے رزق میں برکتیں نہیں ڈالتا ہے، اس میں رحمتیں نہیں ڈالتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ اگر مکان میں بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو ہمارے رزق سے برکت اٹھا لی جائے، تو جس گھر میں 5 مرد 5 عورتیں ہیں سب بے نمازی ہیں تو وہ گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ کیسے برکت آئے گی؟ اس لیے خود بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والی کو نماز پڑھاؤ، اپنے بچوں کو نماز کی تائید کرو۔ مسجد قریب ہے، مسجد جا کر کے نمازیں ادا کریں۔ مالک بہت سخی ہے میرے بھائی، آپ مسجد جاؤ، آپ اپنے مکان میں نماز پڑھو، مسجد میں پڑھو، جہاں آپ کو سفر میں رہیں تو جب وقت ہو جائے تو نماز میں اپنی پیشانی رکھ دیں، انشاءاللہ وہ مالک بہت کریم مالک ہے، وہ آپ کی مزدوری کبھی نہیں کاٹے گا۔ آج کے جلسے کا یہی پیغام ہے کہ آپ خود بھی نمازی بن جاؤ، دین سیکھ لو اور نیک کام کرو، حرام کاموں سے بچنے کی اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہم نے کہا ہے آپ نے سنا ہے، اس لیے دونوں لوگ کلمہ شہادت پڑھ لیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔